لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین، سید محمد عباس ابن سید علی عباس، سید فدا حسین رضوی ابن مبارک حسین رضوی، سید عابد علی ابن عامر علی اور جملہ ارواح مومنین کو ایثار. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں اور یہ مبارک مہینہ یقیناً ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے جو ہمیں ماہ رمضان کی شکل میں میسر ہوا ہے. ماہ رمضان خوشا بحال وہ انسان جو ماہ رمضان سے کسب فیض کرے اور ماہ رمضان کو درک کرے. ماہ رمضان کو یوں ہی گزار دینا جیسے ہر مہینہ گزار دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے. ماہ رمضان کو درک کرنا چاہیے، ماہ رمضان کو محسوس کرنا ہے اور اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کے فیوز و برکات کو اپنے وجود میں اس طرح اتارنا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد دیکھنے والا دیکھے تو
وہ خود کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کے دسترخوان سے اٹھ کر آ رہا ہے۔ اور انہی تمام نعمتوں میں، برکتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا ماہ رمضان سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے، وہ قرآن مجید ہے، جو ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے حبیب یہ کتاب روح الامین کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ اتنی پاک و پاکیزہ کتاب، اتنی مقدس کتاب ہے کہ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے، خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ کتاب جس کا بار معنوی اور بار نورانی پہاڑ برداشت نہ کر پائے، وہ پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ کتنی عظیم کتاب ہے، اس کا وزن کوئی مادی وزن نہیں ہے کہ کوئی کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی وزنی کتاب ہے کہ پہاڑ پر اگر نازل ہوتی تو پہاڑ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں، اتنی وزنی تو نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، اب تو قرآن موبائل میں بھی موجود ہے، اب تو پاکٹ قرآن بھی آنے لگا ہے۔ یہ وزن کے اعتبار سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اس کی نورانیت ایسی ہے کہ پہاڑ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس میں اتنا نور ہے، یہ وہ کتاب عظیم ہے، کتاب مبارک ہے کہ پہاڑ اس کے نور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قلب اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ نبی کے سینہ اطہر پر اور قلب اطہر پر نازل ہوئی یہ مبارک کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جب ہمارے نبی اس دنیا سے جانے لگے تو تمام عالم اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ پیغمبر اکرم جیسا خاتم النبیین، سردار انبیاء، رحمت للعالمین، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، روح کائنات، جان عالم، سرور کائنات جیسا نبی جا رہا ہے اور اپنی امت کو تحفے دیے جا رہا ہے۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے ویسا تحفہ دیتا ہے، جس کی جیسی قدر و قیمت ہو انسان ویسا کسی کو تحفہ دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کی نظروں میں مادی تحفے کی حیثیت ہے، کسی کی نظروں میں معنوی تحفوں کی حیثیت ہے۔ اب وہ جو لولا کا لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے، وہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، جس کی گرد پا کو کائنات کہا جاتا ہے، اگر وہ جاتے جاتے امت کو عظیم تحفے دیے جا رہا ہے تو سوچئے وہ کتنے عظیم تحفے ہوں گے جو ہمارے عظیم نبی دے کر جا رہے ہیں۔ اور ایسے تو نبی جو چاہیں دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رسول، ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ نبی جو دے گا وہ تمہارے لیے مفید ہوگا۔ نبی اگر قرآن دے تو قرآن لینا،
اگر نبی تمہیں غدیر کے میدان میں علی جیسا مولا دے تو مولا لینا، اگر نبی حسن و حسین کا دامن تمہارے ہاتھ میں دے تو ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اب جس کے لیے قرآن نے کہا جو دے اسے لے لینا، وہی نبی جاتے جاتے دو عظیم نعمتیں دیے جا رہا ہے، جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں نبی یہ گراں قدر نعمتیں ہیں، یہ گراں قدر چیزیں ہیں۔ اب بتائیے جو نبی کی بات کو سر تسلیم خم کر کے مانتے تھے، اپنی پلکوں پر رکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو بھی لیا، اہل بیت کو بھی لیا، لیکن جو نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا کرتے تھے انہوں نے قرآن کا دامن تھاما لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے قرآن کا دامن تھاما، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن حافظان قرآن بھی ہیں لیکن اہل بیت سے دور ہیں۔ یاد رکھیں نبی نے کہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ پیغمبر دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ آخر وقت ہے نبی کا، یعنی نبی نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دے دیا امت اسلام کو قرآن اور اہل بیت کی شکل میں۔ یہ دونوں چیزیں نبی فرماتے ہیں لن یفترقا، یہ دونوں چیزیں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ جو یہ سمجھے کہ ہم نے قرآن کا دامن تھام لیا، ہم قرآن سے مانوس ہیں، ولو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ولو اہل بیت سے قریب نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ نبی نے کہا ہے لن یفترقا، یہ دونوں ہرگز جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک کا دامن چھوڑا تو دونوں ہاتھ سے گئے، اگر ایک کا دامن چھوڑا تو پھر ایک آپ کے ہاتھ میں رہ نہیں سکتا۔ لن یفترقا، اور اگر کوئی اہل بیت کا دامن تھامے، علی علی کرے، ذکر اہل بیت کرے، لیکن قرآن سے نامانوس ہے، قرآن سے دور ہے، قرآن سے غافل ہے، تو پھر لن یفترقا کے ذیل میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نہ اس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے نہ اس کے ہاتھ میں دامن قرآن ہے۔ بس قرآن سب سے زیادہ اگر قرآن سے انس اور قرآن سے قربت کا حق ہے تو علی والوں کا حق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ ارے قرآن تو ہے ہی علی والوں کے لیے، علی تو ہے ہی قرآن والوں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل۔ قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ جہاں قرآن ہے وہیں علی ہے، جہاں علی ہے وہیں قرآن ہے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، لن یفترقا۔ اور جب تک آج امت مسلمہ کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اہل بیت کے دامن کو ترک کر دیا۔ قرآن کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا ویسے سمجھا نہیں، قرآن میں تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کیا، قرآن کے مصادیق کو سمجھا نہیں۔ اگر نبی کے فرمائے ہوئے اور نبی کی حدیث پر ہم عمل کرتے لن تضلوا کا مصداق ہوتے کہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا بعدی، پیغمبر اکرم جو دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ماہ رمضان ان سے متمسک ہونے کا مہینہ ہے، دونوں نعمتوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا، مستحکم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ماہ قرآن بھی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ماہ ولایت بھی ہے۔ اس مہینے کا رشتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ہے، اور اس مہینے کا رشتہ امام حسن علیہ السلام سے بھی ہے، اور اس میں اللہم صلی علی محمد
اس مہینے کا بڑا گہرا ربط قرآن سے بھی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں وہ انسان کامیاب ہے جو اہل بیت سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرے اور قرآن سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو۔ اہل بیت کیا ہیں یہ قرآن کی آیتیں بتائیں گی، اور قرآن کیا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے۔ نبی نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان کے لیے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ۔ اے مسلمانوں، اے روزہ رکھنے والوں، ماہ مبارک رمضان میں اپنے پروردگار سے سوال کرو، اپنے پروردگار سے دعا کرو، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک و پاکیزہ قلوب کے ساتھ۔ کیا دعا کرو؟ اَن یوفقکم، کہ اللہ تمہیں توفیق عطا کرے، لصیامہ وتلاوت کتابہ، روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے اور کتاب الہی کی تلاوت کی توفیق عطا کرے۔ پیغمبر کا فرمان بتا رہا ہے نہ کوئی روزہ بغیر توفیق الہی کے رکھ سکتا ہے، نہ کوئی تلاوت قرآن بغیر توفیق الہی کے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے توفیق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ نیک امور یا اعمال خیر توفیق الہی کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ توفیق عطا نہیں کرتا تب تک انسان قرآن کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یوں بھی قرآن پاک و پاکیزہ کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے جسے صرف پاکیزہ افراد چھو سکتے ہیں، اس کے قریب پاکیزہ افراد آ سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان قرآن سے زیادہ قریب ہونے کا اس لیے بھی مہینہ ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں گناہوں سے دور ہو کر خود کو پاک کر لیتا ہے۔ بڑا سے بڑا گنہگار انسان بھی ماہ مبارک رمضان میں کوشش کرتا ہے خود کو گناہوں سے دور رکھے۔ بڑا سے بڑا خطا کار انسان بھی ماہ رمضان میں کوشش کرتا ہے کہ گناہوں کے قریب نہ جائے، اور حکم یہی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ تم سے گناہ سرزد نہ ہو پائے، گناہوں سے دور رہو۔ یہ جو نماز ہے جس کے لیے آپ آمادہ ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان پر نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ قرآن سے جو انسان غافل ہے وہ گناہوں کے قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں، اس لیے کہ پیغمبر ہمیں دے کر گئے ہیں اور گراں قدر کہا ہے۔ گراں قدر یعنی قیمتی، بیش بہا چیز۔ ہماری نظر میں کسی شے کا قیمتی ہونا اور ہے، پیغمبر رحمت للعالمین کی نظر میں کسی شے کا قیمتی ہونا اور ہے۔ ہم کسی چیز کو قیمتی سمجھیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ہم کس کو بیش بہا کہیں، کسی قیمتی کہیں، لیکن وہ جس کی نگاہوں میں عالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، ایک دو عالم نہیں، جتنے عوالم ہیں سارے عوالم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہ پیغمبر اگر کسی شے کو قیمتی بتا رہا ہے تو سوچئے وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ اور پیغمبر نے اہل بیت کو قیمتی کہا ہے، گراں قدر قرآن کو کہا ہے، گراں قدر اہل بیت کو کہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت قرآن سے مانوس رہیں۔ جو افراد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے وہ مایوس نہ ہو۔ عمر کے کسی حصے میں جب آپ بیدار ہو جائیں، جب آپ کا ضمیر بیدار ہو جائے اور آپ خواب غفلت سے چونک جائیں، سمجھیے اللہ نے آپ کو توفیق عطا کر دی۔
اسلام کی خوبی اور امتیاز یہی ہے کہ اسلام میں ماضی نہیں دیکھا جاتا، حال دیکھا جاتا ہے کہ ابھی آپ کیا ہیں۔ اگر اب تک گناہوں میں ملوث ہیں، ابھی بھی توفیق توبہ اللہ سے طلب کریں۔ اگر آج تک ہم قرآن سے غافل ہیں تو آج ہم خود سے عہد کریں کہ ہم قرآن سے مانوس ہوں گے، قرآن کی آیتوں سے مانوس ہوں گے۔ ہم حسین والے ہیں، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تو قرآن کھولیں۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پر نگاہ کرنا آنکھوں کو نور عطا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے زبان پاک ہوتی ہے۔ کربلا والے ایک شب کی مہلت امام حسین نے جو لی ہے مقتل میں، ادھر تلواروں پر صیقل ہے، ادھر تیاریاں ہیں، خنجر ہے، بھالے ہیں، تیر ہیں، تبر ہے، نیزہ ہے، ادھر شور ہے، ہنگامہ ہے، جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن امام حسین کے خیمے میں راوی کہتا ہے بات الحسین و اصحابہ تلک اللیلہ ولہم دوی کدوی النحل۔ حسین کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی، نماز کی، رکوع کی، سجود کی، قیام و قعود کی، اذکار الہی کی، ذکر خدا کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ ہر صحابی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے۔ یہ اتنا اطمینان کیسے ہے؟ ادھر جنگ کی تیاری ہے۔ ہر صحابی حسین کو خبر ہے، پتہ ہے، انصار حسین کو پتہ ہے کہ کل قتل کر دیا جاؤں گا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو بے چینی ہوتی، اضطراب ہوتا، لیکن یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے انصار ہیں۔ بتا رہے ہیں جو قرآن سے اور حسین سے مانوس ہو جائے اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہمارے دلوں میں اطمینان ہے، اور کیوں نہ ہو، ہم نفس مطمئنہ کے مصداق کے انصار بن چکے ہیں۔ کربلا کا میدان قرآن سے اتنی انسیت، صبح ہوئی، مقتل سج گیا، ایک ایک جا رہا ہے، کبھی اکبر گئے، کبھی قاسم گئے، کبھی یون محمد گئے۔ جب سب جا چکے، ایک مرتبہ حسین میدان کربلا میں آئے، آواز استغاثہ بلند کی، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اللہ اللہ، جب حسین یکو تنہا رہ گئے نا، ایک بچہ خیمے میں تھا جو 6 ماہہ ہے، 6 مہینے کا ہے۔ اے روزہ داروں، آپ بھی پیاسے ہیں نا، لیکن آپ کی پیاس کہاں، اور علی اصغر کی پیاس کہاں؟ وہ بچہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، ایک مرتبہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، خیمے میں آواز گریہ بلندی ہوئی، حسین میدان سے درے خیمہ پہ آیا، اے زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، اس گریے کا سبب کیا ہے؟ اے بھیا، آپ کی آواز استغاثہ میں وہ درد تھا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا رے میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، لاؤ لاؤ، شاید اشقیا اسے پانی پلا دے، 6 مہینے کا بچہ ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ ارے حسین پانی پلانے کے لیے لے چلے تھے، لیکن دشمن کی طرف سے تیرے سے شعبہ چلا، علی اصغر کا گلا چھٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔